میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے، تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے۔ لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ۔ ہمیں جو خواب آتے ہیں ان میں سب سے سچا خواب کون سا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے سچا خواب وقت سحر کا ہوتا ہے۔ سن کر جس نے آگے شیئر نہیں کی وہ بہت ہی بدقسمت انسان ہوگا۔ بہت پیاری حدیث ہے، آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ ترجمہ، اور آپ جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجئے ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے، تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے۔ مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں، بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا۔ پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ، یا ولی اللہ اما لک فی من رغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ اس کے پاس جائے گا، وہ اس سے کئی گنا خوبصورت۔ پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا، یا ولی اللہ اما انا ان یکون اللہ من کا نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی؟ ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک مشرق سے لے کر پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، صرف 4۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ اور تجارت ایک چیز ہو چکی۔ نمبر 2، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں معاف کر دوں گا، اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں معاف کر دوں گا، اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں معاف کر۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، ہمیں آخری امت بنایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو کہا گیا، تم خیر امت ہو۔ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، مجھے کہا گیا میں خیر ہوں، آپ کو کہا گیا خیر ہوں، یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے۔ تو تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے ہو، تو تمہیں عزتوں کی مسند دی گئی، جو مقام جو مرتبہ تمہیں دیا گیا۔ بخاری حدیث نمبر 24۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایمان کے لیے حیا کا ہونا ضروری ہے، اور اسے ایک اور بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں، شرم اور حیا ہم لڑکوں میں بھی ہونا چاہیے۔ رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دو، تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا۔ اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں، سارے سنو پر یہ خاص طور سے سنیں۔ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے، کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تجھے کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں؟ کہنے لگا 3، ایک شرابی، ایک بخیل اور ایک غصے والا۔ اللہ ہمیں شیطان کی پسند سے بچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں سے رزق بڑھ جاتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، اپنے گناہوں پر پریشان ہونا، مستقل حیرات کرنا، اللہ تعالیٰ کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر میں جاؤ تو سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لیا کرو، تو اس شہر کی بیماریاں تم سے دور رہیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے میری حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا
जितना उस पर अमल करने वाले को मिलेगा। तो ऐसा बोल न बोलो जिससे लोगों के दिल टूट जाएं। ऐसा बोल जिससे नमाज टूटे, उससे आदमी बड़ी एहतियात करता है, लेकिन ऐसा बोल जिससे अगलों के दिल टूटते नहीं, जल के राख हो जाते हैं। अल्लाह के वास्ते ये जबान जो मुंह में डाली हुई है, इस जबान को काबू कर लो। ये जबान अगर आपके हाथ में है, आपका घर आपके हाथ में है। कुछ ना दो किसी को, लेकिन मीठा बोल दे दो तो वो राजी हो जाता है। वाले दिन 1000 दफा दरूद शरीफ पढ़ेगा। आज के दिन, कल की मगरिब से लेके आज की मगरिब तक जो 1000 दफा दरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह मौत से पहले इसको जन्नत में